ایران کی پاسداران انقلاب نے آج سپر پاور کا جو غرور ہے اس کو زمین میں ملا دیا۔ امریکہ کا F-35 طیارہ گرانا جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، ایک ڈیفنس سسٹم بنا لیا ہے جو روس کے S-400، جی ہاں وہی S-400 جو انڈیا کا پاکستان نے گرایا تھا، جو کہ روس کی طرف سے اس نے خریدا تھا، روس سے خریدا تھا، اور اس کے اوپر کافی جو گھمنڈ دکھایا جا رہا تھا انڈیا کی جانب سے کہ اتنا ہیوی قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم لے لیا ہے، لیکن اس کو پاکستانی طیاروں نے تباہ کیا۔ اور اب ایران کی جانب سے اس سے بھی ایڈوانس جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ سائبر حملوں کی اگر بات کی جائے تو سائبر حملوں میں ایسے شاہکار سامنے آ رہے ہیں ایران کی جانب سے، جس سے پینٹاگون، موساد سمیت پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے سائبر اٹیکس اور دیگر جو حملوں کے بارے میں تفصیلات آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے آج F-35 طیارہ جو امریکہ کا 5th جنریشن طیارہ ہے، اور اس طیارے کے بارے میں امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ریڈار اس کو کیچ نہیں کر سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن پاسداران انقلاب کی جانب سے آج ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس سے F-35 طیارہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ F-35 طیارے کے جو پائلٹ ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان فوجیوں کو ڈھونڈ کر ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی فوج کے حوالے کرے گا اس کو بھاری بھرکم انعام دیا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ابھی تک کوئی امریکی قیدی موجود نہیں ہے، جنگی قیدی۔ اگر اس F-35 کے جو جنگی قیدی ہیں، اس کے اندر طیارے کے اندر جو 2 پائلٹ ہیں، اور اگر دونوں پائلٹ زندہ ہیں، وہ مل جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان دونوں جو پائلٹ ہیں ان کو جنگی قیدی کے طور کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے، امریکہ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ایران کی جو پہاڑی وادیاں ہیں وہاں پر جو قبائلی افراد ہیں وہ بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بہت سے ایسے جو ڈرونز اور مانیٹرنگ کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ اس پائلٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ پائلٹ نہیں ملے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ جب یہ اس F-35 طیارے کو جو زمین بوس کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا ایران کے ڈیفنس سسٹم کی مدد سے، تو اس وقت کسی کے ایجیکٹ ہونے یا اس کے زندہ رہنے کی توقع نہیں کی جا رہی، لیکن کیونکہ پاسبلٹی ہے تو اس حوالے سے کیونکہ ابھی تک اس کی لاشیں نہیں ملی ان کی امریکی فوجیوں کی، تو اس وجہ سے جو علاقے کے اندر سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ڈیفنس سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے S-400 جو روس کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اس سے بھی لیٹسٹ میزائل فائر کرنے والا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کی جانب سے بنا لیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ہے بریو 373۔ اس سسٹم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو میزائلز ہیں، جو انٹرسیپٹرز ہیں، وہ اس قسم کے ہیں، کیونکہ جو F-35 کو گرایا گیا ہے یہ اسٹیلتھ طیارہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی ریڈار میں نہیں آتا، لیکن اس کو کس طرح جو ہے وہ گرایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگی پاکستان کی اور بھارت کی جنگ، جس کے اندر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل فائر کیے گئے تھے کہ امریکی جو انڈین پائلٹس تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب 50 کلومیٹر کے قریب جو میزائل آئے تو ان میزائل نے 6 سے 7 جو بھارتی طیارے ہیں ان کو زمین بوس کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل ایسی ہی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہیٹ سینسرز ہیں اس کا استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس طیارے کی شیپ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ میزائل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے F-35 کو گرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی پہلا طیارہ نہیں ہے جو ایران کی جانب سے گرائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے بہت سے جو امریکی طیارے ہیں یا اسرائیلی طیارے ہیں ان کو گرایا جا چکا ہے، جن کی تعداد اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں جو جاسوس ڈرونز ہیں اس میں جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں وہ 4 گرائے گئے، ڈرون جو ہیں ان کی تعداد 12 سے زائد ہے۔ اسی طرح F-16 فائٹر جیٹ جو ہیں ان میں فائٹنگ فیلکن F-16 جو ہے ان کی تعداد 8 ہے جن کو گرایا گیا۔ F-15 ایگل
جو امریکی جدید طیارے ہیں ان کی تعداد 5 ہے جن کو گرایا گیا، اور اسی طرح F-35 لائٹننگ ان کی تعداد 3 ہے، یعنی کہ اب تک 33 کے قریب جو ڈرونز اور طیارے اور ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ایران کی جانب سے، پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکہ کے اور اسرائیل کے گرائے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے جو ایران کی جانب سے کی گئی، اور اس اگر جو F-35 جو امریکی طیارہ ہے اگر اس کی بات کی جائے تو $100 ملین سے زائد جو ہے اس کی قیمت ہے، اور اس کا اگر اس کا فیول ایوریج اور اس کے چلانے کے جو اخراجات ہیں اس کی اگر بات کی جائے تو جو ہزاروں کی تعداد میں جو ڈالرز ہیں، ہزاروں ڈالرز جو اس کے اوپر صرف 1 گھنٹے کی اس کی فلائٹ جو ہے اس کے اوپر صرف کیے جاتے ہیں۔ تو انتہائی مہنگا، انتہائی جدید اور ایسی ٹیکنالوجی جو پوری دنیا کے ریڈارز جو ہیں اس کو کیپچر نہیں کر سکتے تھے، وہ پاسداران انقلاب نے اس کو کیپچر بھی کیا اور اس کو تباہ کر کے بھی دکھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے ایسی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے جو جوہری تنصیبات ہیں اس کے گرد ایک ایسا کلسٹر اور ایسے کیمیکلز کی مدد سے بادلوں کا جو وہاں پہ تیار کر لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ڈرون ہیٹ ڈیٹیکٹر یا کسی ریڈار کے اندر نہیں آ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس جو زیر زمین جو میزائل سٹی ہیں ایران کے ان کو ابھی تک سرچ نہیں کر پا رہا۔ اور اب آپ نے چند روز پہلے امریکی صدر کا جو بیان سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کو پتھر کے دور میں لے کے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ ایران کے جوہری تنصیبات یا اس کی میزائل سٹی کو تو تباہ نہ کر پایا، لیکن اب وہ ان کے انفراسٹرکچر جس میں پل ہیں یا فیکٹریز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر جو ایران کی جانب سے جوابی وار کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے جو حامی ہیں ان کی جو تنصیبات ہیں خلیجی ممالک میں وہاں پہ جو وار کیے جا رہے ہیں وہ بھی انتہائی خوفناک ہیں۔ ایران کی جانب سے جس طرح ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں پہ اب ان کی جانب سے جتنے بھی زیادہ تر میزائل مارے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر کلسٹر میزائل ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کلسٹر میزائل جو ہیں اس کو آئرن ڈوم بالکل جو ہے وہ تمام اس کے انٹرسیپٹ تمام جو کلسٹر وہاں پہ گرتے ہیں اس کو روک نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس وقت جو ہے بری طرح جو ملیا میٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ میڈیا اور وہاں پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ان کی ہلاکتیں سامنے نہیں آ رہی، لیکن اسرائیل کے اندر لوگ خوف زدہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وہاں پہ یا تو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کاروبار زندگی تباہ ہو چکا ہے، جو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہاں پہ سگنلز جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں، اور اس سگنلز کی وجہ سے جو ہیں وہ الارم بجتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو بنکرز کے اندر چھپنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ چوہے کی طرح اسرائیلی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں کہ بنکرز کے اوپر چھپ رہے ہیں، لیکن ان کو کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پناہ نہیں مل رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور اسرائیل کے اندر جو لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ جتنا نقصان ہو رہا ہے، جتنا ان کی جوہری تنصیبات کے اوپر اٹیک کیے گئے یا باقی جگہوں کے اوپر اٹیک کیے گئے، اس کی وجہ سے اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ لاشوں کی تعداد گننا مشکل ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے اندر اس وقت جو میڈیکل ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو چکی ہے۔ یہ میڈیکل ایمرجنسی اس صورتحال میں ہوتی ہے جب 100 سے زائد اگر زخمی ہوں تو پورے اسرائیل کے جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں یا وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ میڈیکل ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کئی روز سے یہ میڈیکل ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جو ہاسپٹلز ہیں وہ ایمرجنسی کے اوپر ہیں، اور صرف ان زخمیوں کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے جو ایران کے میزائل حملوں میں زخمی ہو رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر فوجیوں کی تعداد ہے زخمیوں میں، کیونکہ ایران کی جانب سے ٹارگیٹڈ کیے گئے جو اسرائیل کی تنصیبات اور جو فوجی ہیں تنصیبات ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اس طرح ایران کی جو برتری ہے وہ اس وقت واضح ہو چکی ہے، اور پوری دنیا ایران کی برتری جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے جو تیار تو نہیں تھی، لیکن جس طرح کی فتوحات لی جا رہی ہیں تو ایران اپنا لوہا خود منوا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔